معزز سامعین، آج 11 ربیع الثانی 1444 یعنی آج کتب الاقطاب، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، الشیخ السید ابو محمد عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی بڑی 11ویں شریف ہے، جنہیں ہم پیار سے، محبت سے حضور غوث اعظم، حضور پیران پیر روشن ضمیر، بڑے پیر یا 11ویں والے پیر کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 470 سنہ ہجریہ ایران کے قصبہ الجیلان میں ہوئی، اور آپ کا وصال مبارک 560 ہجریہ بغداد میں ہوا، اور آپ کے قبر مبارک بھی عراق کے شہر بغداد میں ہے۔ آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر توجہ دلائیں گے۔ ہمارے ہاں کسی بھی بزرگ کی شخصیت، چاہے وہ کتنا ہی بڑا صوفی ہو، عالم ہو، مفسر ہو، محدث ہو، اس کی شخصیت ہمارے ذہنوں میں جو ہوتی ہے وہ کرامات کے حساب سے ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں کرامت دکھائی، اس لیے ان کا اتنا بڑا مرتبہ اور درجہ ہے، لیکن ان کی اصل تعلیمات، ان کی سیرت ہم نے یکسر بھلا دیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، غوث اعظم جس طرح تصوف میں تھے، اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم دین میں بھی غوث اعظم تھے۔ آپ وقت کے بڑے محدث، فقیہ، مفسر تھے کہ آپ نے قرآن کریم کی 2 تفاسیر لکھی، جس میں ایک چھپی ہوئی ہے تفسیر جیلانی۔ ہم نے آپ کی شخصیت کو کرامات میں بند کر دیا ہے، حالانکہ آپ ہمہ جہات اوصاف کی حامل شخصیت ہیں، روحانی، علمی، فکری، سیاسی، معاشرتی اور دیگر دین متین کے اہم شعبوں میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت پر توجہ کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں آپ علم دین کا شوق رکھتے تھے اور علم دین سیکھنے میں بڑی توجہ رکھتے تھے۔ آپ 18 سال کے بعد علم دین کے لیے آپ نے سفر اختیار کیا اور اپنا گاؤں، اپنا قصبہ، علاقہ چھوڑنا پڑا۔ آپ نے دور دراز جا کر شہر بغداد میں باقاعدہ ایک مدرسے میں داخلہ لیا، علم دین حاصل کیا۔ دوران تعلیم آپ کو جو مشکلاتیں پیش آئی، فاقہ کشی کے معاملات ہوں یا اور کوئی معاملات، آپ نے تمام کو برداشت کر کے علم دین کو فوقیت دی اور باقاعدہ صبر اور تحمل کے ساتھ علم دین حاصل کر کے پھر اپنے علاقے کی طرف آئے۔ پھر آپ نے لوگوں کو علم دین سکھانا شروع فرمایا۔ آپ کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے 40 سال تک وعظ و نصیحت فرمایا، اور آپ کی تقریباً عمر مبارک 90 سال ہے۔ آخری سال تک آپ درس و تدریس فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے مدرسے، جو حضرت حماد کا مدرسہ تھا، اس میں روزانہ 13 علوم پر درس دیا کرتے تھے، اور تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے ادارے کے اندر ہر سال 3000 علماء فضلاء فارغ ہوتے تھے۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے جو القدس فتح کیا تھا، آپ کی جو فوج تھی اس کی اکثریت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طالب علموں کی ہی، آپ کے شاگردوں کی تھی، اور چوتھا حصہ تقریباً وہ امام غزالی علیہ رحمہ کے ادارے نظامیہ کے فارغ التحصیل علماء تھے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی فوج کا جو چیف ایڈوائزر تھا وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی
انہوں کے مرید خاص آپ کے خلیفہ اور شاگرد بھی تھے، ابن قدامہ الحنبلی المقدسی، جو کہ آپ کے مشہور و معروف شاگرد تھے۔ تو دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طلباء، آپ کے شاگرد نہ صرف عالم فقی محدث تھے بلکہ وقت کے بہت بڑے مجاہد بھی تھے۔ آج ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، خود مطالعہ کرنا ہے آپ کی سیرت کا، اس پر خود پہلے عمل کریں، اس کے بعد دیگر لوگوں تک حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہنچائیں۔ ہم نے آپ کی شخصیت کو بس کرامات تک محدود کر دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے، اگرچہ علم دین کے لیے اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے، اگرچہ اپنے والدین کو رخصت کرنا پڑے، علم دین سیکھنا اولاً ترجیح ہو۔ اور آپ کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹ سے گریز کیا جائے، ہمیشہ سچ بولا جائے۔ جیسا کہ مشہور و معروف آپ کا جو قصہ ہے کہ آپ علم دین سیکھنے کے لیے جو بغداد کا سفر کیا، دوران سفر ڈاکو جو آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں سونے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ سچ کیوں بولا؟ تو چھوٹے چھوٹے ڈاکو وہ اپنے بڑے سردار کے پاس لے گئے حضور غوث اعظم کو، ان سے سردار نے پوچھا کہ ہاں بتائیے تیرے پاس کیا ہے؟ تو میرے غوث نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں 40 دینار ہیں۔ تو وہ خود ڈاکوؤں کا سردار پریشان ہو گیا کہ بچے نے سچ کیسے بولا، اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں بتایا، اگر تم نہیں بتاتے تو ہم آپ سے یہ دینار نہیں لیتے۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ اس لیے میں نے بتایا کہ جب میں والدہ سے رخصت ہو رہا تھا تو والدہ نے مجھے ایک نصیحت فرمائی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو یہ سن کر جو ڈاکوؤں کا سردار احمد بدوی تھا، اس نے فوراً کہا کہ اللہ اکبر، یہ اتنا کم عمر نوجوان، انہوں نے اپنی والدہ کے عہد کو وفا کیا، افسوس ہے ہم پر کہ ہم روزانہ اپنے خالق کے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ اسی وقت حضور غوث اعظم کے قدموں میں گر کر توبہ طائب ہوا، اس کے ساتھ جتنے بھی ڈاکو تھے وہ سب توبہ طائب ہو کر وقت کے کامل ولی بن گئے۔ تو دیکھیں آپ کے ایک سچ کی برکت سے جو وقت کے بڑے مجرم توبہ طائب ہو کر اپنے جرم سے اور اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور وقت کے کامل ولی بن جاتے ہیں۔ آج ہم غوث اعظم کے نام لیوا تو ہیں، آپ اپنے آپ کو قادری تو کہلاتے ہیں، 11ویں تو کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جھوٹ سے گریز نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ تو آئیے ہم حضور غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کریں کہ علم دین حاصل کریں، اگرچہ سفر اس کے لیے کرنا پڑے، اور جھوٹ سے گریز کریں اور ہمیشہ سچ بولیں۔ یہ میرے غوث کی تعلیمات ہیں۔ ویسے بھی جھوٹ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور حضور غوث اعظم کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی ہو، پہلے فرائض و واجبات کی پابندی ہو، اس کے بعد سنن و نوافل ادا کیے جائیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ بغیر فرائض ادا کیے سنتوں پر عمل پیرا نوافل ادا کرنے والا شخص احمق اور نادان ہے، اور فرمایا کہ اس کے سنن و نوافل ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی کو بادشاہ بلائے اپنے پاس، وہ شخص بادشاہ کے پاس حاضر ہونے کے بجائے اس کے غلام کی خدمت میں موجود رہے۔ تو یعنی سب سے پہلے کیا؟ فرائض و واجبات کی پابندی، اس کے بعد سنن و نوافل اور مستحبات کی طرف۔ آج ہم 11ویں شریف بڑے شوق و ذوق سے محبت سے کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن یہ مستحب کام ہے۔ ہم فرائض سے دوری ہے ہماری، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، دیگر جو فرائض دین ہے ان سے کوسوں دور ہیں، لیکن 11ویں شریف بڑے شوق و ذوق سے کر کر ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم سے عقیدت و محبت رکھنے والے۔ یہ عقیدت کسی کام کی نہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات اس کے برخلاف ہیں۔ آپ کی تعلیمات تو یہ ہیں
کہ فرائض ادا کیے جائیں، واجبات ادا کیے جائیں، اس کے بعد سنن و نوافل کی طرف توجہ کی جائے۔ ہم مستحبات ادا کر کے بڑے چوڑے ہو کر گھومتے پھرتے ہیں، تو یہ میرے غوث اعظم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اگر قادری ہیں، حضور غوث اعظم کے نام لیوا ہیں، تو پھر حضور غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اور حضور غوث اعظم کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ اتباع شریعت کی پیروی ہو، یعنی کسی سے محبت و دشمنی، پسند و ناپسند، اس کی کسوٹی شریعت ہو۔ ہر شخص کی محبت اور دشمنی کو شریعت کے ترازو پر تولا جائے۔ اگر شریعت کے ترازو کے معیار پر وہ پورا اترتی ہے تو اسے اپنا لینا چاہیے، اگر اس پر پورا نہیں اترتی تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل میں کسی کی محبت اور دشمنی ہو تو اس کے کاموں کو قرآن و سنت پر پیش کرو۔ اگر پورے اتر رہے ہیں تو فرمائے کہ اس سے محبت رکھ لو، اگر قرآن و سنت کی تعلیمات پر پورے نہیں اتر رہے تو اس سے دور رکھو، اسے ناپسند رکھو، تاکہ تم اپنی خواہش کے مطابق کسی سے دشمنی اور دوستی نہ رکھ سکو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ خواہش کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے گی۔ اور فرمایا کہ شریعت پاک محمدی درخت دین اسلام کا پھل ہے۔ فرمایا کہ شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چمک سے تمام جہاں کی اندھیریاں جگمگا اٹھی۔ اور فرمایا کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ جانا اور اہل دین کی جماعت سے جدا مت ہونا۔ یہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت تصوف الگ چیز ہے۔ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یہ انہوں نے اپنا معیار بنایا ہے۔ آئیے ہم پیروں کے پیر، تاجدار اولیاء حضور غوث اعظم سے پوچھتے ہیں، کیا شریعت و طریقت الگ چیز ہے یا شریعت و طریقت ایک ہی چیز کا نام ہے؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں فقہ سیکھو، اس کے بعد خلوت نشیں ہو۔ فرمایا کہ جو علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو وہ سنوارے گا کم، اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ اور فرمائے لہذا اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو۔ تو حضور غوث اعظم کی جو جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ شریعت کے دائرے کے اندر، شریعت کے حدود کے اندر ہی ہیں۔ آج کل کے وہ لوگ جنہوں نے بعض خانقاہیں بنی ہوئی ہے، خانقاہوں پر لوگوں کو لوٹنا ہے، بس اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق لوگوں کو چلاتے ہیں، شریعت کو پس پشت ڈالتے ہیں، فرائض و واجبات ادا کرنا تو دور کی بات، اس کی تعلیمات سے بھی ناواقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے جاہل صوفیوں سے ہم سب کو دور رکھے۔ آج ہم حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اور اپنے من مانی اپنے تئیں ہم نے کچھ معیار مقرر کر لیا ہے حضور غوث اعظم کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا۔ ہم 11ویں کرتے ہیں، بڑی لنگر کی دیگیں اتارتے ہیں، حلوے مانڈے تیار کرتے ہیں، کھا کر کھلا کر خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم نے یہ کر لیا، یہی کافی ہے۔ دیکھیں یہ مستحب کام ہے، کوئی غلط نہیں ہے، جو بدعت کہہ رہے ہیں وہ خود غلطی پر ہے، لیکن سب کچھ اس کو سمجھ لینا اور آپ کی تمام تر تعلیمات کو پس پشت ڈالنا یہ نادانی اور حماقت ہے۔ آپ آئیے اپنی پوری سیرت کے اندر دکھائیں گے کہاں حضور غوث اعظم نے لکھا ہے کہ پوری عمر آپ میری پیروی میں بس 11ویں کا لنگر بانٹنا، حلوے بانٹنا، میری تعلیمات پر عمل نہیں کرنا، کہاں لکھا ہے حضور غوث اعظم؟ پوری سیرت آپ کھنگال کر دیکھیں، جہاں کہیں بھی حضور غوث اعظم کا تذکرہ پڑھیں گے، آپ کی تعلیمات پر نظر پڑے گی تو وہاں علم دین کی بات ہوگی، وہاں شریعت کی بات ہوگی، وہاں اتباع شریعت کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کاملہ مرحمت فرمائے اور جاہل صوفیوں سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی سید المرسلین۔